چھوڑ دے یار گرامر اور ٹینسز سیکھنے میں ہم نے اپنے آپ کو تباہ و برباد کر دیا ہے، لیکن کوئی نہیں دیا ہمیں۔ یہ دیکھے بہت سے کتابیں ہم نے دیکھی لیکن پھر بھی سمجھ نہیں آ رہا گرامر اور ٹینسز کے بارے میں۔ نہ تو گرامر سمجھ آ رہا ہے اور نہ ٹینسز یاد ہو رہے ہیں یار۔ بہت سے ویڈیو بھی میں نے دیکھی ہیں اور بہت سے جگہوں میں ہم نے ٹینسز کے بارے میں سنا بھی ہے، بہت سے جگہوں میں ہم نے ٹینسز کے بارے میں سیکھا بھی ہے، لیکن کوئی فائدہ نہیں دیا۔ کوئی جملہ نہیں سمجھ آ رہا، کوئی جملہ نہیں بنا سکتے ہم۔ ابھی بھی ٹینس سیکھ رہا ہوں لیکن پھر کوئی سمجھ نہیں آ رہی۔ کیا کروں آخر؟ کہاں پہ جاؤں؟ دماغ بالکل کام نہیں کر رہا، جملہ بالکل بنا نہیں سکتا ہوں۔ مجھے اس بات کا مکمل علم ہے کہ تم لوگوں نے بھی ٹینسز سیکھنے میں اور سمجھنے میں اپنے دماغ کو خراب کر دیا ہے۔ کوئی فائدہ نہیں دیا آپ کو کتابوں نے۔ چھوڑے کتابوں کو، سیٹ پہ رکھتے ہیں۔ جب ہم اسکول میں ہوتے تھے، جس طرح آپ کو معلوم ہے کس طریقے سے ہمیں ٹینسز سکھائے جاتے تھے، ہمیں ہمیشہ صرف یہ کہا جاتا تھا پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس فی الحال مطلق کو کہا جاتا ہے، اردو میں اس کا پہچان ہے تا ہے، آتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب ہم نے سیکھا ہے لیکن ہمیں کوئی فائدہ نہیں دیا ابھی تک۔ سیکھنے کے بعد پھر ہم بھول گئے، پھر ہمیں سمجھ نہیں آ رہا۔ آخرکار آپ لوگ جو ہے انتہائی زبردست جگہ پر آ چکے ہیں۔ آپ لوگوں نے انتہائی صحیح ویڈیو پہ کلک کیا ہوا ہے۔ آج اس ویڈیو کے دیکھنے کے بعد، اس ویڈیو میں جو ٹپس ہیں اس پر عمل کرنے کے بعد آپ لوگوں کا جو ٹینسز کا پرابلم ہے نا، وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ اور ٹینس کے بارے میں آپ لوگوں کے ذہن میں کسی قسم کا سوال نہیں رہے گا۔ صرف پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس نہیں ہے، سب ٹینسز پر آپ کا دماغ کھل جائے گا۔ زندگی میں کبھی بھی نہیں بھولیں گے، یہ آپ لوگوں سے میرا پکا وعدہ ہے۔ اگر آپ لوگ اسی ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ لوگوں کو ٹینس پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس ہو یا کوئی اور، آپ لوگوں کے سامنے ٹینس کوئی چیز بھی نہیں ہوگا۔ ایک وعدہ تو میں نے کیا، ابھی ایک وعدہ آپ لوگ بھی کریں۔ اسی ویڈیو کو آخر تک ہم لازمی دیکھیں گے۔ شاید یہی ویڈیو تھوڑی سے لمبی بھی ہو جائے گی لیکن آپ لوگوں کا جو ٹینشن ہے نا، آپ لوگوں کا جو پرابلم ہے، جو مسئلہ ہے، وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا اگر آپ لوگ اسی ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ ٹینسز پر آپ لوگ مکمل سمجھ جائیں گے۔ اور ایک بات یاد بھی رکھیں، صرف آپ نہیں سمجھیں گے، آپ لوگوں کو بھی سمجھا سکیں گے۔ تمام زندگی جتنی بھی آپ کی عمر ہے، آپ سے ٹینسز کبھی بھی نہیں بھولیں گے۔ کوئی مشکل نہیں آئے گی آپ لوگوں کو۔ آپ لوگوں کو یہ بات میں ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، اگر آپ مکمل یوٹیوب کی بالٹی کو اوپر سے نیچے کر دے، لیکن ایسی ویڈیو آپ کو پوری یوٹیوب پہ نہیں ملے گی ٹینسز کے بارے میں۔ بہرحال یہ یوٹیوب نہیں ہے، یہ تو ایک بالٹی۔ نمبر 1، ابھی ہم سب سے پہلے جائیں گے ٹینس کی بنیاد پر، کیونکہ جو ٹینس ہے نا، یہ لوگوں کے لیے اکثر ایک بہت بڑا مسئلہ اور ایک ٹینشن بن چکا ہے۔ جب بھی ایک مسئلہ شروع سے نہ نکالا جائے نا، شروع سے اس کو ختم نہ کیا جائے نا، مطلب جب بھی کوئی مسئلہ ہو اور اس کو شروع سے ختم نہ کر دیا جائے، یہ پرابلم، یہ مسئلہ، یہ ٹینشن، یہ پھر دوبارہ سے آئے گی۔ اس لیے آپ سب لوگوں کی توجہ ایک منٹ کے لیے مانگتا ہوں۔ اس کے بارے میں گزرے ہوئے ویڈیو میں ہم نے تفصیل کے ساتھ بات کی ہے، پھر بھی آپ لوگ صرف اور صرف ایک منٹ لفظ ٹینس کو دے دیں۔ اس کے ساتھ آپ لوگوں کے علم میں انتہائی اضافہ ہوگا، گزری ہوئے باتیں دوبارہ یاد آ جائیں گے۔ فار ایگزامپل، ٹینس جو ہے لاطینی زبان ایک لفظ ٹیمپس سے آیا ہوا ہے اور جس کا مطلب ہے ٹائم۔ ٹائم جو ہے ٹینس کا مطلب ہے وقت یا زمانہ۔ کہ ٹینس یہ خود ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہے میں ٹائم ہوں، میں زمانہ ہوں، میں وقت ہوں، کیونکہ ٹینس کا مطلب ہے ٹیمپس، ٹیمپس کا مطلب ہے ٹائم، اور ٹائم کہا جاتا ہے وقت یا زمانے کو۔ ٹینس اس بات کی خود گواہی دیتا ہے کہ میں وقت ہوں، میں زمانہ ہوں، میں لوگوں کو ٹائم کے بارے میں، وقت کے بارے میں، زمانے کے بارے میں بتاتا ہوں۔ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ یہ کام جو ہے یہ پاسٹ میں ہوا یعنی گزرے ہوئے زمانے میں، یا پریزنٹ میں ہوا ہے یعنی موجودہ زمانے میں، یا فیوچر میں ہوگا یعنی آنے والے ٹائم میں۔ اور یہی ہے ٹینس کا کام۔ ریکارڈنگ مطلب یہ ہے گرامر کے لحاظ سے ہمارے پاس 3 زمانے ہیں، پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر۔ پاسٹ گزرے ہوئے زمانے کو کہتے ہیں، پریزنٹ موجودہ زمانے کو، اور فیوچر آنے والے زمانے کو کہتے ہیں۔ آپ کو یہ معلوم ہو گیا ٹینس جو ہے وہ ہمیں زمانے یا وقت کے بارے میں بتاتا ہے کہ یہ کام گزرے ہوئے زمانے میں ہوا، موجودہ میں ہو رہا ہے، یا آنے والے ٹائم وقت میں ہوگا۔ ہمارے پاس 3 زمانے تھے، پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر۔ یہ بات مکمل غلط ہے
کہ ٹینس ہمیں صرف اور صرف زمان و یا وقت کے بارے میں بتاتا ہے. ٹینس جو ہے ہمیں کسی اور چیز کے بارے میں بھی خبر دیتا ہے اور اسی کے بارے میں شاید آپ نے نہ سنا ہوگا اور نہ کسی نے آپ کو بتایا ہوگا. اصل وجہ یہ ہے کہ آج تک آپ لوگ ٹینس کے بارے میں نہیں سمجھ رہے. ٹینس کو یاد کر لیتے پھر آپ کے دماغ سے نکل جاتا ہے پھر بھول جاتے ہیں. ٹینس جو ہے ہمیں وقت کے بارے میں بتاتے ہیں, ہم گزرے ہوئے زمانے میں ہوا یا ابھی ہو رہا ہے یا آنے والے ٹائم میں ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز کے بارے میں بھی ہمیں ٹینس بتاتا ہے. آ جائیں مثال کی طرف تو آپ لوگ سمجھ جائیں. فار ایگزامپل اگر میں کہوں I am drinking the water, I am drinking the water, جس طرح آپ لوگوں کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے یہ پریزنٹ کنٹینیو ٹینس اور اس کا مطلب یہی ہے کہ میں پانی پی رہا ہوں. ہمیں یہ معلومات ہوا کہ یہ کام پریزنٹ ٹائم میں ہو رہا ہے موجودہ زمانے میں, اور ہمیں یہ بھی معلومات ہوئی کہ یہ کام جو ہو رہا ہے یہ مکمل نہیں ہوا. اس پر ابھی کام جاری ہے لیکن یہ کام جو ہے یہ مکمل نہیں ہوا. ہمیں زمانے کے بارے میں بھی معلومات ہوئی اور کام کے بارے میں بھی معلومات ہوئی. جب ان دونوں چیزوں کے بارے میں آپ کو معلومات ہو تو ٹینس کے بارے میں کوئی پرابلم نہیں ہوگا اور کوئی ٹینشن نہیں ہوگا ٹینس کے بارے میں آپ لوگوں کو. اس بار آپ کو میں آخری مرتبہ کہتا ہوں ٹینس جو ہے ہمیں زمانوں کے بارے میں بتاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کام کے بارے میں بھی بتاتا ہے. دوسرا وہ چیز تھا وہ کام تھا. ایک تو ہمیں زمانے کے بارے میں بتاتا ہے اور دوسرا جو ہے وہ کام کے بارے میں بتاتا ہے, کیا یہ کام مکمل ہوا ہے یا ہو رہا ہے وغیرہ. میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ معلومات ہو گئی ہوگی کہ ٹینس ہمیں ایک تو زمانے کے بارے میں بتاتا ہے, دوسرے نمبر پر یہ کہ ٹینس ہمیں کام کے بارے میں بھی بتاتا ہے کہ یہ کام ہو رہا ہے یا ہوا ہے وغیرہ وغیرہ, یہ کام مکمل ہوا ہے یا ابھی جاری ہے یا ہر دن ہوگا وغیرہ. یہی وجہ ہے جس طرح آپ کو معلومات ہوا کہ ہمارے پاس گرامر کے لحاظ سے 3 زمانے ہیں, پاسٹ, پریزنٹ, فیوچر. اسی طرح ہمارے پاس ہر زمانے میں 4 مختلف ٹینسز ہیں. یہ 4 مختلف کاموں کی طرف اشارہ کرتا ہے. کیا یہ کام مکمل ہوا ہے, کیا یہ کام جاری ہے, کیا یہ کام روزمرہ ہو رہا ہے, نہیں پہلے شروع ہوا ہے ابھی جاری ہے وغیرہ وغیرہ. فار ایگزامپل جس طرح ہمارے پاس پریزنٹ ٹینس میں 4 مختلف ٹینسز ہیں, پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس, پریزنٹ کنٹینیو ٹینس, پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس, پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیو ٹینس. چوتھے نمبر پر ہمارے پاس ہے پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیو ٹینس. نام تھوڑا سے لمبا ہے لیکن اسی ٹینس کو ہم ان کاموں کے لیے استعمال کرتے ہیں یا ان کاموں کی طرف اشارہ کرتا ہے جو موجودہ ٹائم سے پہلے شروع ہوا ہو. ایک دن ہو, مہینہ ہو یا ایک سال ہو, لیکن وہ کام پہلے شروع ہوا ہو پاسٹ میں اور ابھی بھی جاری ہو. ایسے کام کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیو ٹینس. فار ایگزامپل آپ کسی کارخانے میں کام کر رہے ہیں 2 سال سے. میں آپ سے سوال کروں کہ آپ کتنے ٹائم سے اسی کارخانے میں ہو, اسی مارکیٹ میں کام کر رہے ہو. اسی ٹائم پھر آپ استعمال کرو گے پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیو ٹینس, اور اس ٹائم آپ مجھے کہو گے کہ میں 2 سال سے ہوں, 3 سال سے ہوں, یعنی پاسٹ میں آپ نے کام شروع کیا ہوا ہے. اسی کارخانے میں کام کر رہا ہوں 2 سال سے, 3 سال سے, یعنی پاسٹ میں آپ نے کام شروع کیا ہے اور اسی کارخانے میں ابھی بھی آپ کام کر رہے ہیں. مطلب یہ ہے کہ اس اسٹور یا کارخانے میں آپ نے 2 سال پہلے کام شروع کیا تھا, اب تک آپ جو ہے کام کر رہے ہیں. کام مکمل ہوا ہے, پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیو ٹینس مکمل ہوا ہے یا ابھی بھی آپ اس میں کام کر رہے ہیں, اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیو ٹینس. تیسرے نمبر پر ہمارے پاس تھا پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس. پریزنٹ پرفیکٹ ہم ان کاموں کے لیے استعمال کرتے ہیں جو کام مکمل ہوا ہو. میں نے نماز پڑھ لی, کام مکمل ہوا ہے. میں نے چائے پی لی, میں نے روٹی کھا لی, یعنی وہ کاموں کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں جو کام مکمل ہو چکا ہو. اسی طرح ہم ان سب کاموں کے لیے استعمال کرتے ہیں جو مکمل ہو جائیں. پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس. پریزنٹ کا مطلب ہے موجودہ اور پرفیکٹ کا مطلب ہے مکمل. موجودہ ٹائم میں جو کام مکمل ہو جائے اس کے لیے ہم استعمال کریں گے پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس. دوسرے نمبر پر ہمارے پاس تھا پریزنٹ کنٹینیو ٹینس. یہ ٹینس جو ہے یہ ایسے کاموں کے بارے میں استعمال ہوتے ہیں جو کام جاری ہو یعنی مکمل نہیں ہو اور وہ کام موجودہ ٹائم میں جاری ہو. پریزنٹ کا مطلب تو آلریڈی آپ کو معلوم ہے, موجودہ ہو کہتے ہیں. کنٹینیو کا مطلب ہے جاری. لوگ کہتے ہیں نا کہ اس کام کو کنٹینیو رکھو یعنی جاری رکھو, تو پریزنٹ کنٹینیو کا مطلب ہوا کہ یہ کام پریزنٹ ٹائم میں ہو رہا ہے, موجودہ ٹائم میں ہو رہا ہے, لیکن جاری ہے, ابھی بھی ہو رہا ہے, شروع ہے. فار ایگزامپل ابھی ہم کیا کر رہے ہیں, ابھی ہم انگلش سیکھ رہے ہیں نا, تو اس کو کہا جاتا ہے پریزنٹ کنٹینیو ٹینس. اسی ٹائم ہم انگلش سیکھ رہے ہیں. آپ لوگ ابھی ویڈیو دیکھ رہے ہیں نا, یہ کام جاری ہے,
تو اسی کو کہا جاتا ہے پریزنٹ کنٹینیو ٹینس۔ پہلے نمبر پر ہمارے پاس تھا پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس، جس کے بارے میں آپ کو مسئلہ تھا اور جس کو آج ہم چھیڑیں گے، جو ایک بگ پرابلم بنا ہوا ہے، ایک بڑا پرابلم بنا ہوا ہے، ایک ٹینشن بنا ہوا ہے۔ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس ہماری اس ویڈیو کا ٹارگٹ ہے۔ یاد رکھو، اگر یہ ایک ٹینس آپ نے یاد کر لیا تو باقی جتنے بھی ٹینسز ہیں وہ تمام آپ کے لیے اس طرح ہوں گے، لیکن شرط یہ کہ اس ٹینس کو یاد کرنا ہے، اس کو سمجھنا ہے اور اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے تاکہ آپ کو یہ ٹینس مکمل سمجھ آ جائے جس پر ابھی ہم بات شروع کرنے والے ہیں۔ اسی ویڈیو میں ہم اسی ٹینس کے بارے میں بات کریں گے، پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس، تفصیل کے ساتھ سیکھیں گے۔ آپ لوگوں سے پوری زندگی میں کبھی بھی نہیں بھولے گا یہ ٹینس، ہاں، اور سیکھیں گے بھی انتہائی آسان طریقے سے، اور باقی لوگوں کو بھی سمجھائیں گے، سکھائیں گے۔ اور سیکنڈ، what is present indefinite tense؟ present indefinite tense یہ کیا ہے اور یہ کیا بلا ہے؟ آخر کار یہ ٹینس جو ہے کیوں لوگوں کے لیے ایک مصیبت بنی ہے، ایک ٹینشن بنی ہے، کیوں یہ اتنا مشکل ہے؟ اگر سچ میں آپ کو کہوں نا، present indefinite tense جو ہے کوئی مشکل نہیں ہے، انتہائی آسان ہے۔ بدقسمتی کے ساتھ ابھی تک آپ لوگوں کو کسی نے صحیح راستہ نہیں دکھایا، کسی نے آپ کو دل سے نہیں سکھایا۔ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ جب بھی ہم اسکول جاتے ہیں، کالج جاتے ہیں، تو ٹیچر وغیرہ کیا کرتے ہیں؟ ٹیچر کتاب سے لے کر بورڈ پر لکھ دیتا ہے، اور ہم جو ہے ہم بورڈ سے لے کر کاپی میں لکھ دیتے ہیں، اور جو ہماری کاپی ہیں وہ بستے میں چلے جاتے ہیں، وہ ہمارے ذہن میں نہیں آتے۔ یہ بات تو درست ہے کہ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس ہو یا کوئی اور ٹینس ہو، آپ لوگوں نے سیکھے ہیں، لیکن آپ نے آپ کو سمجھایا نہیں۔ سیکھنا الگ بات ہے اور سمجھانا الگ بات ہے، اور کسی نے صحیح طریقے سے سمجھایا بھی نہیں۔ اسی وجہ سے ٹینسز آپ لوگوں کے لیے ایک بگ پرابلم بنا ہوا ہے، ایک ٹینشن بن گیا ہے، ایک مسئلہ بن گیا ہے جس پہ آپ اپنے آپ کو نہیں سمجھا سکتے۔ ابھی what is present indefinite tense؟ مطلب یہ ہے کہ present indefinite tense کیا ہے۔ آپ سے کوئی سوال کرے یا کسی پیپر میں آ جائے یا کسی امتحان میں آ جائے کہ what is present indefinite، زبان میں اس کا تعارف اس طرح ہے: we use present indefinite tense for fixed habits, routine or something that happens on a regular basis۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ present indefinite tense کو ہم ایسے کاموں کے لیے استعمال کرتے ہیں، ایسے کاموں کی طرف اشارہ کرے جو habits ہو۔ habits کا مطلب ہے عادتیں، ہم اپنے عادتوں کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ جب بھی ہم اپنے عادتوں کے بارے میں باتیں کریں، فار ایگزامپل وہ سگریٹ پیتا ہے، ہی اسموکس سگریٹ، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سگریٹ پیتا ہے۔ سگریٹ پینا یہ اس کی عادت ہے، اور ایسے عادتوں کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس۔ فیکٹ، فیکٹ کا مطلب ہے حقیقت، مطلب یہ ہے کہ حقیقت کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں۔ دنیا گول ہے، یہ بھی ایک حقیقت ہے، تو ایسے کاموں کے لیے اور ایسے حقیقت کے لیے ہم پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس استعمال کرتے ہیں۔ روٹین، ہم روٹین کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔ I go to school، میں اسکول جاتا ہوں، یہ میرا روٹین ہے۔ My brother goes to work، میرا بھائی جو ہے وہ کام کے لیے جاتا ہے، یہ اس کا روٹین ہے۔ My father works in office، میرا ابو دفتر میں کام کر رہا ہے، یہ اس کا روٹین ہے۔ ایسے روٹین کے لیے پھر ہم استعمال کرتے ہیں پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس۔ مطلب یہ ہے کہ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کو ہم ان کاموں کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں جو روزمرہ ہوتے ہیں، ہفتے میں ہو، مہینے میں ہو، سال میں ہو وغیرہ، تو ایسے کاموں کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس۔ آسان الفاظ میں پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس نہ تو ایسا ٹینس ہے جو جاری ہو اور نہ ایسا ٹینس ہے جو مکمل ہو۔ مطلب یہ ہے ہم اس کو ایسے کاموں کے لیے نہیں استعمال کرتے جو جاری ہو یا مکمل ہو یا پہلے شروع ہوا ہو اور ابھی بھی جاری ہو، حالانکہ یہ ایسے کاموں کے لیے استعمال ہوتا ہے جو روز ہوتا ہے یا ہفتے میں ایک بار ہوتا ہے یا سال میں ایک مرتبہ ہوتا ہے۔ جب آپ ان کے مثالیں دیکھیں گے تو آپ سمجھ جائیں گے، آپ کا جو ذہن ہے وہ مکمل کلیئر ہو جائے گا۔ نمبر 3، ابھی تیسرے نمبر پر یعنی تیسرے حصے میں ہم یہ سیکھیں گے جو سب سے اہم اور ضروری ہے، پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کی پہچان۔ پہچان کس طرح کرو گے؟ جب بھی کوئی بندہ آپ لوگوں کے سامنے انگلش میں باتیں کرے گا، یا آپ کوئی اخبار دیکھتے ہو یا کتاب دیکھ رہے ہو یا کوئی ویڈیو دیکھ رہے ہو، آپ کے سامنے انگلش کا ایک جملہ آ جائے تو آپ کو یہ معلومات کس طرح ہوگی، آپ کس طرح پہچانو گے کہ یہ جملہ، یہ مثال پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس ہے یا نہیں؟ پیپر میں یہ سوال آیا ہے تو کیا اسی سوال کا جواب
وہ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس میں ہے یا نہیں؟ اس کا جواب میں پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کے مطابق دوں یا کسی اور ٹینس کے مطابق؟ مجھے معلوم ہے کہ اسکول میں آپ نے یہ لازمی سیکھا ہوگا، اردو میں پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کا مطلب اور معنی یہ ہے تا ہے، تی ہے، آتا ہے وغیرہ وغیرہ، یہ اپنی جگہ، لیکن ابھی تک آپ کو کوئی فائدہ نہیں دیا۔ اسی وجہ سے آج اسی ویڈیو میں آپ لوگوں کو ایک ایسا ٹرک دینے والا ہوں، ایک ایسا راستہ بتاتا ہوں، اسی راستے پہ آپ عمل کریں اور اپنے آپ کو سمجھائیں۔ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کی پہچان، پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کی پہچان آپ کے لیے انتہائی آسان ہو جائے گا اور زندگی میں کبھی بھی نہیں بھولے گا۔ جب بھی کوئی بندہ آپ لوگوں کے سامنے باتیں کرے یا کتاب دیکھے یا اخبار ویڈیو وغیرہ انگلش کے بارے میں دیکھے، ایک جملہ آ جائے آپ کے ذہن میں، آپ کے مائنڈ میں یہ سوال آئے گا کہ یہ جو سینٹنسز ہے، یہ جو جملہ ہے، کیا یہ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس ہے یا نہیں؟ تو آگے پہچان کرتے ہیں۔ اس بات کو آپ یاد رکھیں، جب بھی ایک جملے میں، ایک سینٹنس میں ڈو، ڈز، ڈو ناٹ، ڈز ناٹ آ جائے، آپ کے دماغ میں یہ آٹومیٹلی کیا آنا چاہیے کہ یہ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس ہے۔ ایسا کام جو پہلے شروع ہوا ہو پاسٹ میں، یعنی ابھی بھی جاری ہو، تو یہ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس ہے۔ جناب ایسے کاموں کی طرف اشارہ ہو، وہ روز ہو یا ہفتے میں ہو، مہینے میں ہو یا سال میں ہو وغیرہ۔ ایک طریقہ تو یہ ہو گیا کہ ان کی وجہ سے ہم پہچان کر سکتے ہیں، ڈو، ڈز، ڈو ناٹ، ڈز ناٹ کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ دوسرے نمبر پر اس کی پہچان ہم اس طرح کریں گے، ایک جملے میں سبجیکٹ کے بعد، سبجیکٹ کا مطلب ہے کام کرنے والا۔ اگر آپ کو سبجیکٹ، ورب اور آبجیکٹ کی معلومات نہ ہو اور آپ پہچانتے نہیں ہو، پھر جا کر اس ویڈیو کو لازمی دیکھیں، اس میں بہت کچھ ہے اور آپ کے لیے انتہائی زیادہ ہیلپ فل ثابت ہوگی، آپ کی انتہائی ہیلپ کرے گی انگلش میں۔ اس کا جو لنک ہے وہ ڈسکرپشن میں موجود ہوگا، اس کا لنک جو ہے وہ آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ دوسرے نمبر پر پہچانی ہے پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کی۔ آپ کس طرح پہچانو گے کہ یہ جملہ جو ہے یہ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کا جملہ ہے؟ سبجیکٹ کے بعد فوراً ورب کا فرسٹ فارم آ جائے، این جی نہ ہو، تو پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس ہے۔ ابھی صرف ذہن میں اس بات کو یاد رکھے، یہ سب کچھ آپ کے ذہن میں آٹومیٹک بیٹھ جائیں گے جب ہم مثالیں دیں گے۔ مثال کے ذریعے سے ہم اپنے آپ کو سمجھائیں گے۔ ایک بار پھر کہتا ہوں، یاد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، صرف ذہن میں رکھ لیں اس بات کو۔ جب بھی ایک جملے میں یا ایک سینٹنسز میں ڈو، ڈز، ڈو ناٹ، ڈز ناٹ آ جائے، یہ کون سا ٹینس ہوگا؟ جب ایک جملے میں یہ الفاظ آ جائیں تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ جو ہے پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس ہے۔ آپ سمجھ جائیں کہ اس جملے میں جو بات ہو رہی ہے وہ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کے بارے میں ہو رہی ہے۔ ہاں، اگر کسی جملے میں ڈو، ڈز، ڈو ناٹ، ڈز ناٹ نہ ہو، یہ الفاظ نہ ہو اور وہاں سبجیکٹ کے بعد فوراً ورب کا فرسٹ فارم آ جائے اور آئین جی نہ ہو، تو پھر بھی یہ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس ہے۔ مطلب یہ یا تو ڈو، ڈز، ڈو ناٹ، ڈز ناٹ آئے گا، اور یا سبجیکٹ کے بعد ورب کا فرسٹ فارم اور اس کے ساتھ آئین جی نہ ہوگا، تو یہ آئے گا۔ ان دونوں میں سے ایک لازمی ہو۔ اگر ان دونوں میں سے کوئی بھی آیا تو آپ سمجھ جائیں اس جملے میں ہم جو بات کر رہے ہیں تو وہ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کے بارے میں ہو رہی ہے۔ ابھی ورب کا فرسٹ فارم کیا ہے اس پہ میں نے ایک مکمل ویڈیو بنائی ہے اور انتہائی آسان اور خوبصورت الفاظوں کے ساتھ، اس کا لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ ابھی صرف اس بات کو ذہن میں رکھیں، جب بھی ہم مثالیں دیں گے تو آپ خود سمجھ جائیں گے۔ آپ کے ذہن میں ابھی جو بھی سوالات آ رہا ہے، جو بھی اشکالات آ رہے ہیں، وہ تمام کے تمام کور ہو جائیں گے مثالوں میں۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ معلومات ہو چکی ہوگی کہ ہم پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کی پہچان کس طرح کریں گے، ایک جملے میں ہم پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کو کس طرح پہچانیں گے۔ تو آج ابھی سیکھتے ہیں پریزنٹ کنٹینیو ٹینس۔ پریزنٹ کنٹینیو ٹینس کی پہچان، اس بات کو یاد رکھو، اگر آپ پریزنٹ کنٹینیو ٹینس پہ اپنے آپ کو نہیں سمجھاؤ گے تو پھر آپ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس پہ کبھی بھی نہیں سمجھیں گے۔ اگر آپ اسی حصے کو مس کریں گے یا چھوڑیں گے تو پھر مکمل ویڈیو دیکھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ آج یہ بھی سیکھ لے پریزنٹ کنٹینیو ٹینس۔ پریزنٹ کنٹینیو ٹینس کس کو کہتے ہیں، اس کی پہچان ہم کس طرح کرتے ہیں، یہ بھی ایک انتہائی آسان ہے، آپ کے علم میں انتہائی اضافہ ہو جائے گا۔ پریزنٹ کنٹینیو ٹینس جس طرح آپ کو معلوم ہے، ہم ایسے کاموں کے لیے استعمال کرتے ہیں جو موجودہ ٹائم میں کام ہو رہا ہو۔ فار ایگزامپل، ابھی ہم کیا کر رہے ہیں، تو ابھی ہم انگلش سیکھ رہے ہیں، آپ چائے پی رہے ہیں، اسی ٹائم میں لگے ہیں اور چائے پی رہے ہیں، تو یہ پریزنٹ کنٹینیو ٹینس ہے کیونکہ یہ کام اسی ٹائم میں جاری ہے اور ہو رہا ہے۔ پریزنٹ کا مطلب ہے موجودہ اور کنٹینیو کا مطلب ہے جاری۔ لوگ بولتے ہیں نا کنٹینیو، اور ٹینس کا مطلب ہے زمانہ یا وقت۔ تو موجودہ ٹائم میں جو کام ہو رہا ہے اور وہ بھی جاری ہو تو اس کو کہا جاتا ہے پریزنٹ کنٹینیو ٹینس۔
آسان الفاظوں میں اس طرح سمجھے، جب بھی سبجیکٹ کے بعد از ایم آر ورب کا فرسٹ فارم اور آئی این جی آ جائے، یعنی سبجیکٹ کو اس کے بعد از ہو یا ایم ہو یا آر ہو، ان میں سے ایک بھی ہو، اور اس کے بعد ورب ہو، ورب کا فرسٹ فارم ہو اور آئی این جی ہو، پھر کون سا ٹینس ہے؟ تو یہ ہے پھر پریزنٹ کنٹینیو ٹینس۔ دوبارہ کہتا ہوں، جب بھی سبجیکٹ کے بعد از ایم آر ان میں سے کوئی بھی ہو اور ورب کا فرسٹ فارم ہو اور آئی این جی ہو، تو آپ سمجھ لیں کہ اس جملے میں، اس سینٹینسز میں جو بات ہو رہی ہے وہ ہے پریزنٹ کنٹینیو ٹینس کے بارے میں۔ اور پریزنٹ کنٹینیو ٹینس کا مطلب بھی یہی ہے کہ ایسے کاموں کی طرف اشارہ ہو رہا ہو جو موجودہ ٹائم میں ہو رہا ہو اور وہ جاری ہو۔ یعنی آپ ابھی مجھے موجودہ ٹائم میں دیکھ رہے ہیں نا، آپ انگلش سیکھ رہے ہیں نا، تو اسی کو کہتے ہیں کنٹینیو، پریزنٹ کنٹینیو ٹینس، یعنی وہ کام جو اسی ٹائم میں، جس ٹائم میں آپ باتیں کرتے ہیں اسی ٹائم میں وہ کام جاری ہو۔ چلتے ہیں مثالوں کی طرف اور اپنے آپ کو سمجھاتے ہیں۔ ابھی ٹائم ہوا مثالوں کا، ابھی ہم سیکھیں گے مثالوں کے ذریعے سے، ایگزامپل کے ذریعے سے۔ ابھی جو ہم سیکھیں گے آپ اس کا کمال دیکھیں، اس کا جادو دیکھیں، اس طرح آپ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس اور پریزنٹ کنٹینیو ٹینس کے درمیان پہچان کر سکو گے۔ فار ایگزامپل، what do you do، what are you doing۔ ابھی یہاں پر ہمارے پاس دو جملے ہیں، ایک ہے what do you do اور دوسرا جو ہے what are you doing۔ ان دونوں کا مطلب کیا ہے؟ اگر ہم ان دونوں کا ترجمہ اردو میں کریں تو دونوں کے معنی ایک ہی آتی ہے، آپ کیا کر رہے ہیں۔ what do you do، what are you doing، آپ کیا کر رہے ہیں۔ what do you do اس کا مطلب ہے آپ کیا کر رہے ہیں، اور what are you doing ابھی آپ کیا کر رہے ہیں۔ گرامر کے لحاظ سے، ریکارڈنگ ٹو گرامر، ان دونوں جملوں میں، ان دونوں سینٹینسز میں آسمان اور زمین کا فرق ہے۔ معنی تو ایک ہے لیکن مطلب ان دونوں کا الگ ہے۔ اسی ٹائم میں آپ لوگوں کو کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس بات کو یاد لے آئے جو ہم نے پہلے کہی تھی، پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کی پہچان۔ جب بھی ایک جملے میں ڈو، ڈز، ڈو ناٹ، ڈز ناٹ آ جائے، یہ کون سا جملہ ہے؟ آپ کو معلوم ہوگا شاید پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس، کیونکہ اس پہ ہم نے مکمل تفصیل کے ساتھ بات کی ہے پیچھے۔ ہمارا پہلا جو جملہ ہے what do you do، آپ کیا کر رہے ہیں۔ تو ابھی آپ بولے what do you do، یہ کون سا ٹینس ہے؟ ہم ابھی دیکھیں گے جو ہم نے 4 الفاظ بولے تھے، تو کیا ان میں سے ایک لفظ ان میں سے آیا ہوا ہے؟ تو بالکل آیا ہے، اور وہ لفظ ہے ڈو۔ تو اس ڈو کی وجہ سے ہمیں یہ معلومات ہوئی یہ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس ہے۔ آپ کے ذہن میں یہ آٹومیٹک لازمی آنا چاہیے، یہ ایسا کام نہیں ہے جو ابھی جاری ہے یا مکمل ہوا ہے، یہ ایک ایسے کام کی طرف اشارہ کرتا ہے جو روز ہوتا ہے، ہفتے میں ہوتا ہے یا سال میں ہوتا ہے وغیرہ۔ what do you do اس کا مطلب ہے آپ کیا کر رہے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ابھی آپ کیا کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، مطلب اس کا یہ ہے کہ آپ کیا کام کر رہے ہیں، کیا روزگار کرتے ہو۔ اگر آپ نے کسی سے پوچھنا ہو، آپ کا شاگرد ہو جو بھی ہو، کہ آپ کیا کام کرتے ہو، یہ نہیں ہے کہ ابھی کیا کام کر رہے ہو، روز کرتے ہو، ہفتے میں کرتے ہو، سال میں، جب بھی کرتے ہو، لیکن آپ کیا کام کرتے ہو۔ تو آپ کا سوال اس طرح بنتا ہے what do you do، what do you do آپ کیا کام کر رہے ہو۔ وہاں پر ہم استعمال کریں گے present indefinite۔ ابھی یہاں پر ہمارا جو دوسرے نمبر پر جملہ ہے وہ ہے what are you doing، what are you doing اس کا یہی مطلب ہے کہ ابھی آپ کیا کر رہے ہیں۔ اپنے دماغ میں پچھلی بات کو لے آئے۔ پریزنٹ کنٹینیو ٹینس کی پہچان کے بارے میں ہم نے کہا تھا، کچھ دیر پہلے ہم نے کہا تھا، اور یہ بھی انتہائی ضروری اور آسان ہے۔ اس کا فائدہ ابھی یہاں پر آپ کو معلوم ہوگا۔ what are you doing ابھی آپ کیا کر رہے ہیں، اس کی پہچان ہم اس طرح کریں گے کہ یہاں پر what آیا ہے اور what جو ہے یہ سبجیکٹ ہے، تو ہم نے وہاں کہا تھا جب بھی سبجیکٹ آ جائے تو سبجیکٹ کے بعد is ہو، am ہو، are ہو۔ تو ابھی ہم دیکھیں گے کیا سبجیکٹ کے بعد ان تینوں میں سے کوئی ہے، تو بالکل ہے what are آیا ہوا ہے۔ what are you doing تو یہاں پر سبجیکٹ بھی آیا ہے، سبجیکٹ کے بعد is am are میں سے ایک are آیا ہوا ہے، اور اس کے بعد ورب ہے اور ورب کا فرسٹ فارم اور اس کے ساتھ ing بھی ہے۔ تو یہ پورے شرائط مکمل ہے، تو ہم میں یہ معلومات ہوا کہ یہ پریزنٹ کنٹینیو ٹینس ہے۔ آسانی سے بھی ہم پہچان سکتے ہیں کہ ابھی آپ کیا کر رہے ہیں۔ تو ہم نے کہا تھا کہ جو کام موجودہ ٹائم میں ہو رہا ہو وہ کنٹینیو، پریزنٹ کنٹینیو ٹینس ہوتا ہے۔ مطلب ابھی آپ کیا کر رہے ہیں، یہ نہیں ہے کہ آپ روز کیا کرتے ہو، سال میں کیا کرتے ہو، ہفتے میں کیا کرتے ہو۔ مطلب یہ ہے کہ ابھی اس ٹائم میں آپ کیا کام کر رہے ہو، آپ کی کیا مصروفیت ہے۔ تو انگلش میں کہا جائے گا what are you doing۔ اگر میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں what do you do آپ کیا کرتے ہو، تو آپ مجھے کہیں گے I am a student، میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں، میں ایک شاگرد ہوں۔ یا میں آپ سے پوچھوں what are you doing آپ ابھی کیا کام کر رہے ہو۔ یہاں پر آپ نے دیکھنے سبجیکٹ پہ، سبجیکٹ کے ساتھ are بھی آیا ہوا ہے، ورب کا فرسٹ فارم ہے ing بھی آیا ہوا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی آپ کیا کر رہے ہو۔
ابھی کیا مصروفیت ہے؟ آپ کہہ سکتے ہیں آئی ایم پلئنگ کرکٹ، میں کرکٹ کھیل رہا ہوں ابھی. آئی ایم واچنگ ٹی وی، میں ٹی وی دیکھ رہا ہوں وغیرہ. دوسرا مثال، فار ایگزامپل میں آپ سے پوچھوں وٹ ڈز یور فادر ڈو، اس کا مطلب ہے آپ کا ابو کیا کام کر رہا ہے. وٹ از یور فادر ڈوئنگ، اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ آپ کا ابو ابھی کیا کام کر رہا ہے. وٹ ڈز یور فادر ڈو، آپ کا ابو کیا کام کر رہا ہے. وٹ از یور فادر ڈوئنگ، آپ کا ابو ابھی کیا کام کر رہا ہے. یعنی تو لگ بھگ دونوں کی ایک ہی ہے، لیکن گرامر کے لحاظ سے دونوں میں انتہائی فرق ہے. وٹ ڈز یور فادر ڈو، اس طرح میں نے آپ کو کہا تھا اور بار بار کہہ رہا ہوں، جب بھی ایک جملے میں ڈو، ڈز، ڈو ناٹ، ڈز ناٹ آ جائے تو یہ پریزنٹ اینڈ ڈیفینٹ ٹینس ہے. ہمارے پہلے جملے میں وٹ ڈز یور فادر ڈو، اس میں ڈز آیا ہوا ہے، تو اس بات کو آپ ذہن میں رکھیں، ہمارے ذہن میں یہ بات لازمی آنی چاہیے، یہ پریزنٹ اینڈ ڈیفینٹ ٹینس ہے. کیونکہ یہاں پر میرے سے ایسے کام کے بارے میں سوال نہیں ہو رہا کہ ابھی آپ کیا کر رہے ہو. ایسے کام کے بارے میں سوال ہو رہا ہے کہ آپ کیا کام کرتے ہو، ہفتے میں ہو، سال میں ہو، مہینے میں ہو، لیکن آپ کا کام کیا ہے. مطلب یہاں پر ایسے کام کے بارے میں سوال نہیں ہوتا کہ ابھی آپ کیا کام کر رہے ہو. ایسے کام کے بارے میں سوال ہو رہا ہے کہ آپ ہفتے میں کیا کرتے ہو، مہینے میں ہو، سال میں ہو، جو بھی ہو. ٹھیک ہے. جب بھی کوئی آپ سے پوچھے وٹ ڈز یور فادر ڈو، مطلب یہ ہے کہ آپ کا ابو کیا کام کر رہا ہے. مطلب یہ نہیں ہے کہ ابھی آپ کا ابو کیا کام کر رہا ہے، مطلب یہ ہے کہ آپ کا ابو کیا کام کر رہا ہے. وٹ ڈز یور فادر ڈو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابو کیا کام کر رہا ہے، کیا روزگار کر رہا ہے وغیرہ. آپ کہہ سکتے ہیں فادر از اے ڈاکٹر، میرا ابو ایک ڈاکٹر ہے. مائی فادر از اے کارپینٹر، میرا ابو ایک بڑائی ہے. بڑائی کا مطلب یعنی وہ شخص جو لکڑی کا کام کرتا ہو، دروازے، فرنیچر وغیرہ بناتا ہو. فادر از اے کوبلر، میرا ابو ایک موچی ہے. وٹ ڈز یور فادر ڈو، آپ کا ابو کیا کام کر رہا ہے. اگر آپ کسی سے یہ سوال کرنا چاہتے ہو تو پھر آپ اس کا جواب بھی دے سکتے ہو، جس طرح میں نے سوال بھی کیا اور اس کے جوابات بھی پھر دیے. دوسرے نمبر پر ہمارے پاس جو سینٹنسز ہے، جو جملہ ہے، وہ ہے وٹ از یور فادر ڈوئنگ. آپ پچھلی بات کو یاد رکھ لیں، جب بھی سبجیکٹ کے بعد از، ایم آر، ورب کا فرسٹ فارم اور آئی این جی آ جائے، وہاں پر کس ٹینس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. سبجیکٹ بھی ہے، از بھی آیا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ورب بھی ہے، اور ورب کے فرسٹ فارم بھی ہے، اور آئی این جی بھی آیا ہوا ہے. ان اشاروں سے ہی معلومات ہوئی کہ یہاں پر جو کام ہو رہا ہے وہ پریزنٹ کنٹینیو ٹینس ہے، کیونکہ یہاں پر ایسے کام کی طرف اشارہ ہو رہا ہے جو کام جاری ہو، ابھی ہو رہا ہو. What does your father do، مطلب یہ ہے کہ آپ کا ابو کیا کام کر رہا ہے. مطلب یہ نہیں ہے کہ ابھی کیا کام کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے روز مرہ ہو یا سال میں ہو، جو بھی، لیکن کام کرتا کیا ہے. اور what is your father doing، تو یہ کنٹینیو ٹینس ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ابو ابھی موجودہ ٹائم میں کیا کام کر رہا ہے. What does your father do، آپ کا ابو کیا کر رہا ہے. اس کی اصل معنی جو ہے وہ ہے آپ کا ابو کیا کر رہا ہے. میں نے اکثر جملوں میں آپ کا ابو کیا کام کر رہا ہے آپ کو سمجھانے کے لیے اس طرح کہا ہے. اصل میں اس کی معنی آتی ہے آپ کا ابو کیا کر رہا ہے، آپ کا ابو کیا کام و کاج کرتا ہے، زندگی میں کیا کرتا ہے. What is your father doing، یہ پریزنٹ کنٹینیو ٹینس ہے اور جاری ٹینس ہے. اس کا مطلب ہے ابھی آپ کا ابو کیا کام کر رہا ہے، ابھی کیا مصروفیت ہے. اس کے جواب میں آپ کہہ سکتے ہیں My father is taking tea، میرا ابو چائے پی رہا ہے. My father is eating the meal، میرا ابو کھانا کھا رہا ہے. My father is offering the prayer، میرا ابو نماز پڑھ رہا ہے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ فرق واضح ہو گیا ہوگا. What does your father do کا کیا مطلب ہے، What is your father doing کا کیا مطلب ہے، اور ان دونوں میں فرق کیا ہے، اور کون سا جملہ، کون سا سینٹنسز، کون سا ٹینس ہے. ابھی آ جائے کوئی اور مثالیں دیکھتے ہیں اور اپنے آپ کو خوب سمجھاتے ہیں. He goes to school، وہ اسکول جاتا ہے. He is going to school، وہ اسکول جاتا ہے. دونوں کی معنی اردو میں ایک ہے. کیا آپ لوگوں کو یہ معلومات ہے، آپ یہ پہچان سکتے ہیں دونوں جملوں کا کیا فرق ہے. یاد کر لے پچھلی بات کو، میں نے آپ لوگوں کو یہ کہا تھا جب بھی ایک جملے میں ڈو، ڈز، ڈو ناٹ، ڈز ناٹ آ جائے تو ہاں، اگر ڈو، ڈز، ڈو ناٹ، ڈز ناٹ نہ آئے لیکن سبجیکٹ ہو، ورب کا فرسٹ فارم آ جائے اور آئی این جی فارم نہ ہو، یہ بھی پریزنٹ اینڈ ڈیفینٹ ٹینس ہے. یہ ایسے کاموں کی طرف اشارہ کرتا ہے جو جاری نہ ہو اور روز ہوتا ہو. He goes to school، اگر ہم اسی جملے پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں، اس پر تھوڑی سی توجہ کریں، ہی کس طرف اشارہ کر رہا ہے، لڑکے کی طرف اشارہ کر رہا ہے. ہی کی معنی ہے وہ، گو یہ ایک کام ہے. He goes to school، یہاں پر سبجیکٹ کے بعد فوراً گو آیا ہے، یہ ایک ورب ہے گو، اور اس کے ساتھ
ای ایس آیا ہوا ہے لیکن اس کے بارے میں ہم لاسٹ میں سیکھیں گے. ابھی آپ کے لیے لازم ہے کہ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس اور پریزنٹ کنٹینیو ٹینس میں فرق واضح ہو جائے. ہی گوز ٹو اسکول یہ کون سا ٹینس ہے؟ یہ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس ہے. وہ اسکول جاتا ہے مطلب یہ نہیں ہے کہ اسی ٹائم جا رہا ہے. اس کا مطلب یہ وہ اسکول جاتا ہے، آج ہو، کل ہو، یا ہفتے میں ہو، سال میں ہو. یہ ایک اسٹوڈنٹ ہے، یہ ایک شاگرد ہے، اسکول جاتا ہے. دوسرے نمبر پر جو جملہ ہے وہ ہے ہی از گوئنگ ٹو اسکول. وہ اسکول جا رہا ہے مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ روز جا رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ابھی جا رہا ہے اسکول. ہم جو بات کر رہے ہیں اسکول تو ہمیشہ کے لیے جاتا ہے، لیکن ہم اس کی بات کر رہے ہیں کہ یہ ابھی اسکول جا رہا ہے یعنی موجودہ ٹائم میں، کیونکہ یہاں ہی کے بعد از آیا ہوا ہے اور یہ کنٹینیو ٹینس ہے. میں نے آپ کو کہا تھا اور بار بار کہتا ہوں، ہی سبجیکٹ ہے. جب بھی سبجیکٹ کے بعد از، ایم، آر ان میں سے جو بھی آ جائے اس کے بعد ورب کا فرسٹ فارم ہو اور آئی این جی آئے آخر میں. جس طرح اس میں کہا گیا ہے he is going to school، یہاں پر ہمیں از بھی نظر آ رہا ہے اور ورب کے ساتھ آخر میں آئی این جی بھی نظر آ رہا ہے. گو ایک ورب ہے اور اس کے ساتھ آخر میں آئی این جی فارم بھی ہے. یہاں پر ہمیں یہ معلومات ہوتی ہے یہ کون سا ٹینس ہے. یہ پریزنٹ کنٹینیو ٹینس ہے. یہ ایسے کام کی طرف اشارہ کر رہا ہے وہ ابھی اسی ٹائم میں، موجودہ ٹائم میں چل رہا ہے. he goes to school، وہ اسکول جاتا ہے، روزانہ جاتا ہے، ابھی اسی ٹائم میں نہیں جا رہا. he is going to school، وہ اسکول جا رہا ہے، ابھی اسی ٹائم میں وہ اسکول جا رہا ہے. یہ جو ہے پریزنٹ کنٹینیو ٹینس ہے. یہ مثال ہے، یہ جملے ہم سے تھوڑا سا ٹائم لے رہا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کا دماغ کھل جاتا ہے. آپ نے جو بھی سیکھا آپ کو ان کی معلومات ان مثالوں کی وجہ سے ہوتی ہے. آپ کا ذہن و دماغ کھل جاتا ہے. اگلا مثال I do not go to school، میں اسکول نہیں جاتا. اور دوسرا جملہ ہے I am not going to school، اس کی بھی یہی معنی ہے، میں اسکول نہیں جاتا. دونوں کے معنی تو ایک ہے لیکن گرامر کے لحاظ سے دونوں میں انتہائی زیادہ فرق ہے. آپ خود سوچے I do not go to school، میں نے آپ کو پہلے کہا تھا جب بھی ایک جملے میں do، does، do not، does not آ جائے یہ کون سا ٹینس ہے؟ یہ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس ہے. I do not go to school، میں اسکول نہیں جاتا تو یہ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس ہے. مطلب یہ نہیں ہے کہ ابھی اسی ٹائم میں نہیں جا رہا ہوں، دوسری طرف جا رہا ہوں. مطلب یہ میں نے اسکول چھوڑا ہے، میں اسکول نہیں جا رہا، میں اسکول بالکل نہیں جا رہا، میں نے اسکول چھوڑ دیا. I do not go to school، میں اسکول نہیں جاتا. یہ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس ہے. کیونکہ ڈو ناٹ جو ہے اس سے ہمیں معلومات ہوتی ہے کہ یہ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس ہے. دوسرا جملہ ہمارے پاس ہے میں اسکول نہیں جاتا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں نے اسکول چھوڑ دیا، اس کا مطلب یہ ہے میں اسکول کی طرف نہیں جا رہا، ابھی اسی ٹائم میں اسکول کی طرف نہیں جا رہا ہوں. میں بائک پہ ہوں، میں موٹر سائیکل پہ ہوں، میں گاڑی میں ہوں لیکن اسکول نہیں جا رہا. I am not going to school، میں اسکول نہیں جا رہا. I am going to market، میں بازار جاتا ہوں. اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں یا کسی سے سن لیں I do not go to school، میں اسکول نہیں جاتا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ابھی نہیں جاتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اسکول چھوڑ دیا، میں اسکول کبھی بھی نہیں جاتا. یہ جو جملہ ہے یہ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس ہے. یہاں پر میں صرف اسکول کا نام لے رہا ہوں، آپ جو بھی کہہ سکتے ہیں. میں آپ کے آسانتے کے لیے، آپ کو سمجھانے کے لیے ایسے آسان الفاظ استعمال کرتا ہوں. اس کی جگہ آپ جو بھی استعمال کر سکتے ہو، آپ کی مرضی ہے. میرا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ کو جو انگلش کا مسئلہ ہے، جو پرابلم ہے وہ حل ہو جائے. اور میں یہ کوشش کرتا رہتا ہوں روز کہ کس طرح آپ کو سمجھاؤ، کس طرح آپ انگلش سیکھ لیں، کس طرح آپ کامیاب ہو جائیں. پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس اور پریزنٹ کنٹینیو ٹینس میں جو لفظ بھی آپ کو پسند ہو آپ استعمال کر سکتے ہیں. میں نے کہا میں آپ کو سمجھانے کے لیے صرف آسان الفاظ استعمال کرتا ہوں. بہت کچھ تو آپ نے سیکھ لیا لیکن ہم ویڈیو کے آخر میں سیکھیں گے کس طرح آپ کر سکو گے کہ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس اور پریزنٹ کنٹینیو ٹینس کے درمیان میں فرق کر سکے. آپ کس طرح سمجھیں گے کہ یہ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس ہے یا یہ پریزنٹ کنٹینیو ٹینس ہے. آج کی ویڈیو آپ کے کام کی ہے، اسے اور بھی دیکھ لیں، ہمارے ساتھ رہے. اتنا دیکھ لیا ہے اور بھی دیکھ لیں. ٹینس کے بارے میں جو اشکالات ہیں، جو ٹینشن ہے، جو مسئلے ہیں آپ کے، وہ مکمل کلیئر ہو جائیں گے. اور میں آپ کو اتنا قابل بناؤں گا، آپ خود بھی سمجھ جائیں گے اور آپ لوگوں کو بھی سمجھائیں گے. آپ خود بھی فائدہ لے سکتے ہیں اور لوگوں کو بھی فائدہ دے سکتے ہیں. وہ بھی آپ سے انتہائی آسانی کے ساتھ سیکھیں گے. بات بہت دور چلی گئی. I do not go to school، میں اسکول نہیں جاتا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں ابھی اسکول نہیں جاتا، اس کا مطلب ہے میں نے اسکول چھوڑ دیا ہے. یہ ہے پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس. I am not going to school، میں اسکول نہیں جا رہا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں نے اسکول چھوڑ دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اسی ٹائم میں اسکول نہیں جا رہا. یہ ٹینس جو ہے پریزنٹ کنٹینیو ٹینس ہے. اس مثال کے بعد ہم یہ سیکھیں گے کہ ایس اور ای ایس کہاں پر استعمال ہوتا ہے، کس طرح ہم جملہ بنا سکتے ہیں، کس طرح نہیں بنا سکتے وغیرہ. نیگیٹو جملے، انٹروگیٹو جملے، پازیٹیو جملے، جو جملے بھی ہو ان سب کو ہم تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ سیکھیں گے.
آنے والی ویڈیو میں۔ ابھی آ جائے آخری مثال کی طرف تاکہ ٹینس کا جو ٹینشن ہے وہ مکمل کلیئر ہو جائے۔ فار ایگزامپل شی واشز دا کلوتھس، کپڑے دھوتی ہے۔ دوسرا جملہ ہے شی از واشنگ دا کلوتھس، وہ کپڑے دھو رہی ہے۔ دونوں کا مطلب تو ایک ہے، شی واشز دا کلوتھس وہ کپڑے دھوتی ہے، شی از واشنگ دا کلوتھس وہ کپڑے دھو رہی ہے۔ میں امید کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ اس حد تک پہنچ چکے ہوں گے کہ ان دونوں جملوں میں کیا فرق ہے۔ شی واشز دا کلوتھس، شی اشارہ کر رہا ہے ایک لڑکی کی طرف، واشز دا کلوتھس کپڑے دھوتی ہے۔ یہاں تھوڑی سی توجہ کرے اور پچھلی بات کو یاد کر لے۔ جب بھی سبجیکٹ کام کرنے والے کے بعد ورب کا فرسٹ فارم آ جائے، شی آیا ہے اور یہ ایک سبجیکٹ ہے، اور اس کے فوراً بعد ورب کا فرسٹ فارم آیا ہے۔ فرسٹ فارم ہے واش، سیکنڈ فارم ہے واشڈ، اور تھرڈ فارم بھی ہے واشڈ۔ واش کا مطلب ہے دھونا، یہ ایسا ہے اس کے بارے میں ہم بعد میں سیکھیں گے۔ یہاں پہ ہمیں یہ معلومات ہوتی ہے کہ یہ پریزنٹ انڈیفرنٹ ٹینس ہے۔ ادھر ایسے کام کے بارے میں بات ہو رہی ہے جو ابھی جاری نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ روز ہوتا ہے، یہ پریزنٹ انڈیفرنٹ ٹینس ہے۔ دوسرا مثال شی از واشنگ دا کلوتھس، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ابھی اسی ٹائم کپڑے دھو رہی ہے۔ شی از واشنگ دا کلوتھس مطلب یہ ہے کہ وہ ابھی اسی ٹائم کپڑے دھو رہی ہے۔ شی واشز دا کلوتھس ING فارم نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کپڑے دھوتی ہے، روز کپڑے دھوتی ہے، ہفتے میں دھوتی ہے، مہینے میں ہو، سال میں ہو، جو بھی ہو، لیکن موجودہ ٹائم میں نہیں۔ ہمارے گھر میں وہ کپڑے دھوتی ہے، یہ اس کا کام ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ شی از واشنگ دا کلوتھس ابھی اسی ٹائم میں وہ مصروف ہے اور کپڑے دھو رہی ہے۔ شی سبجیکٹ ہے، اس کے بعد از آیا ہوا ہے۔ جب از MR ورب کا فرسٹ فارم اور اس کے ساتھ ING آ جائے تو اس کا مطلب ہے یہ پریزنٹ کنٹینیو ٹینس۔ شی از واشنگ دا کلوتھس کپڑے دھو رہی ہے، ابھی اسی ٹائم میں وہ لگی اور کپڑے دھو رہی ہے۔ ایک بار پھر کہتا ہوں، شی واشز دا کلوتھس یہ پریزنٹ انڈیفرنٹ ٹینس ہے، اس کا مطلب ہے وہ کپڑے دھوتی ہے۔ دوسرا جو ہے شی از واشنگ دا کلوتھس یہ پریزنٹ کنٹینیو ٹینس ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ابھی کپڑے دھو رہی ہے، ابھی مصروف ہے اور ابھی کپڑے دھو رہی ہے۔ اور آپ کو معلومات کس طرح ہوگی وہ تو آپ کو پتہ چلے گی۔ میں نے آپ کو فارمولہ بتایا، شاید اس سے آپ نے پہچان لیا ہوگا۔ امید کرتا ہوں جو مثالیں میں نے بیان کی اس کے ساتھ آپ کا ذہن مکمل فریش ہو چکا ہوگا، اور جو ٹینشن جو مسئلہ تھا وہ مکمل ختم ہو چکا ہوگا، اور آپ کو اس بات کا علم ہو چکا ہوگا کہ یہ پریزنٹ انڈیفرنٹ ٹینس ہے یا پریزنٹ کنٹینیو ٹینس ہے، اور دونوں کو ہم کس طرح پہچانیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ پریزنٹ انڈیفرنٹ ٹینس میں آپ نے جو بھی سیکھا اور جو بھی دیکھا، اس کا جو علم ہے 88% لوگ اس کو نہیں جانتے ہوں گے۔ ابھی جو ہے آپ کا دماغ مکمل کھل گیا ہوگا۔ اگر ہم کوشش کریں اس کے علاوہ جو ایس ہے یا ES ہے اس پہ بھی بات کریں اور جو اور کچھ ہے تو آپ انتہائی بور ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ جو اگلی ویڈیو ہوں گی اس میں ہم بات کریں گے اس پر، اور میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ لوگوں کو بور کروں۔ ہمارے جو آنے والی ویڈیو ہے اس میں آپ لوگوں کا مطلب، اس کے بعد جو ویڈیو بنائیں گے اس میں آپ پریزنٹ انڈیفرنٹ ٹینس، پازیٹیو، انٹروگیٹیو، نیگیٹیو، SES وغیرہ سیکھیں گے، سب تفصیل کے ساتھ اور انتہائی آسان طریقے کے ساتھ سیکھیں گے۔ آج کے لیے بس یہی کافی تھا۔ آج کے سبق کے بارے میں یا انگلش کے بارے میں آپ کے دماغ میں، آپ کے ذہن میں کسی قسم کا بھی سوال ہو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، میری پوری کوشش ہوگی کہ اس کا جواب میں آپ کو دوں گا۔ آج کی ویڈیو سے آپ نے ایک لفظ بھی سیکھا ہو تو لازمی ہمیں سبسکرائب کرے اور ایک لائک دے تاکہ ہمارا حوصلہ بڑھے، اس سے خوبصورت اور آسان طریقے پہ ہم آپ کو سمجھائیں۔